دعوت دوں گا میر ولی کو کہ وہ اپنے ذریعے خیالات کا اظہار کرے. تشریف لاتے ہیں میر ولی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أو كما قال عليه السلام. گرامی قدر احباب اور میرے ہم مکتب ہم سفر جیالو دوستو اور انصاف کے نشست پر بیٹھے ہوئے منصفین اعظام، نگرانان انجمن و مہمانان گرامی اور میرے دائیں بائیں جانب بیٹھے ہوئے حضرات علماء اکرام و شیوخ اعظام، میں سب سے پہلے تحفہ نبوی پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، آج کے اس عظیم شان تقریری مسابقہ میں بندہ ناچیز جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہے وہ ہے ضمیر یہاں نہیں کانپتے. صدر ذی وقار، میں 1947 عیسوی سے سانس لیتا پاکستانی ہوں. میری نگاہوں اس وطن کو بنتے دیکھا، تراشی ہوئی چمن کی امیدوں کو ڈلتے دیکھا. دیکھا ہی میں نے ہجرت کا عالم اٹھاتے ہوئے علماء کے ساتھ قدموں کو قدم ملاتے دیکھا. وفاؤں کے بے کر دیکھا، کپڑوں کو بٹتے دیکھا. جان لٹاتے جوان دیکھیے اور گردنیں کٹتے دیکھیے، لیکن میں نہیں بھاگا اور نہ میرے اجداد بھاگے. اور علی وقار وقت بڑھتا گیا، بدنامی اور بدحواسی بڑھتی گئی، غربت بڑھتی گئی، غریب کی بستیاں جلی، امیر کا بنگلہ بڑھا. افسوس جو محنت کش قوم کہلاتے تھے وہ خود کش قوم کہلانے لگے. جو سونات کے قاتل تھے وہ سونے سے بہلائے گئے. جو اتحاد اتفاق کے پیکر تھے وہ ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے لگے. پھر بھی زمین یہاں نہیں کانپتے. کانپتے ہیں تو غریبوں کی دل کانپتے ہیں، مجبوروں کی جنبشی ہونٹ کانپتے ہیں، پازیب سے سجے ہوئے مجبور بے کس پیٹی کی پاؤں کانپتے ہیں. امیروں کی عیاشیات دیکھ کر سڑک کنارے بیٹھے فقیروں کی نظریں کانپتی ہے. ہوس پرستوں کی بے حیا اور حیا کی جنازوں کو اٹھا دے کر زمین کی جنبش میں آ کر لرزتی ہے. مگر افسوس انسانوں کے دل نہیں کانپتے اور نہ ان کے لالچی زمین کانپتے ہیں. پھر بھی میں نہیں بھاگا تھا اور نہ میرے اجداد بھاگے تھے. سامعین گرامی، زمین نہیں کانپتے. کیوں؟ میرے ملک کے غریب عوام کی کمائی کے پیسوں کو نایاش حکمرانوں پر خرچ کیا جاتا ہے. کیوں؟ میرے ملک کے محسنین کا خون سیلاب بہایا جاتا ہے. کیوں؟ میری ماؤں کے جوان بیٹوں کو گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. پھر بھی ضمیر یہاں نہیں کانپتے. رہبروں کو زندانوں کی اسیر بنا دیا جاتا ہے. پھر بھی ضمیر یہاں نہیں کانپتے. بچوں کو گینگ ریپ کے بعد قتل کیا جاتا ہے. پھر بھی ضمیر یہاں نہیں کانپتے. ان کے اقربا آنکھوں میں آنسو لے کر فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ان فرعونوں سے جان چھڑانے کے لیے کسی موسیٰ کو بھیج دے، چنگیز خان جیسے ظالموں کے لیے کوئی جلال الدین بھیج دے. اے اللہ ملکی خانہ جنگل کی قلعہ کما کرنے کے لیے کسی ملا عمر کو ہی بھیج دے، کیونکہ یہاں زمین نہیں کانپتے. اور علی وقار، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کی ازل میں ترشح سنت اور انتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اس کا جو پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرے توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. علی قدر دل نہیں کانپتے، نہ ضمیر کانپتے. یہاں ہاتھ پہ رخسار لب توقیر کانپتے. یہاں دوستو تکی دماغ بجھی امیدوں اور ظلم جبر کی صحبتیں سہتے. یہ میرا اور آپ کا وطن عزیز اسلامی جمہوریہ
پاکستان آج کتنا اکیلا ہو گیا ہے. برک کر رونے کی وجہ سے اس کو اچھو لگ گیا، مگر عیاشیوں میں غرب حکمرانوں کے زنگ آلود دلوں پہ زد نہیں لگا. جو علیہ کام تو ملکی سرمایہ سے سرکہ کر کے رئیس وقت بن گئے، مگر محبین وطن کے جھونپڑی کو بھی مسمار کیا گیا. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر مجھے یہ کہنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ وطن کی عزت کو خاک میں ملانے والے فحاشا مہوش حیات کو میڈل پہنایا گیا، مگر وطن عزیز کو دنیا کی نقشے پر ایٹمی شناخت دینے والے ڈاکٹر عبدالقدیر کو پس زندان بیڑیا پہنائی گئی. ظالموں، حساب کا وقت قریب ہے، تمہاری ہر چھٹی بڑی زیادتی کا محاسبہ ہوگا. ظالموں، اپنی قسمت پہ نادار رہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا صدائے میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ اور علی وقاف آخر میں جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گا کہ سلام. میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء اور مدارس کو جو اپنی درسگاہوں میں بچوں کو امن اور وطن دوسری کا درس دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.